اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارپوریٹ زراعت جو کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں ایک کونسل جس کا نام SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی کونسل ہے جو لائی جا رہی ہے، جس کا پہلا معاہدہ سعودی عرب سے کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کسانوں کی زرعی زمین کی بے دخلی سمیت عدم مساوات، آبی وسائل کی مزید قلت اور زمین کے بانجھ پن کی وجہ سے خوراک کی پیداوار کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر اس کے نقصانات پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 8 حصے ہیں جو بالترتیب یہ ہیں۔ نمبر 1، ماحولیاتی انحطاط۔ بڑے پیمانے پر کارپوریٹ کاشتکاری کے طریقے جیسے کہ مونو کلچر فارمنگ اور کیمیکل ادانوں جیسے کیڑے مار ادویات اور کھادوں کا بھاری استعمال مٹی کے کٹاؤ، آبی آلودگی، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور ماحولیاتی نظام کے انحطاط کا باعث بن سکتا ہے۔ زراعت کے لیے جارحانہ زمین صاف کرنا جنگلات کی کٹائی اور رہائش گاہ کی تباہی میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ نمبر 2، وسائل کی کمی۔ کارپوریٹ زراعت قدرتی وسائل جیسے پانی اور زرعی مٹی کے غیر پائیدار شرحوں تک ختم کر سکتی ہے۔ آبپاشی کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال آبی ذخائر کی کمی اور پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر بنجر علاقوں میں۔ کھیتی باڑی کے سخت طریقے وقت کے ساتھ ساتھ مٹی کے معیار کو بھی گرا سکتے ہیں، اس کی زرخیزی اور طویل مدتی پیداواری صلاحیت کو کم کر سکتے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کا نقصان۔ مونو کلچر فارمنگ جس میں ایک ہی فصل کی قسم کے ساتھ بڑے علاقوں میں کاشتکاری شامل ہے، جینیاتی یکسانیت اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ فصلوں کو کیڑوں، بیماریوں اور ماحولیاتی دباؤ کا زیادہ خطرہ بناتا ہے، جس سے فصلوں کی ناکامی اور خوراک کی عدم تحفظ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زمین کا ارتکاز اور نقل مکانی۔ کارپوریٹ زراعت میں اکثر زمین کو بڑے پیمانے پر فارموں میں اکٹھا کرنا شامل ہوتا ہے، جس سے چھوٹے کسانوں اور دیہی برادریوں کی نقل مکانی ہوتی ہے۔ زمین کے ارتکاز زمین کی ملکیت اور رسائی میں عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے، چھوٹے پیمانے پر پیداوار کرنے والوں اور مقامی برادریوں کو پسماندہ کر سکتا ہے جو اپنی روزی روٹی کے لیے زمین پر انحصار کرتے ہیں۔ بیرونی ادانوں پر انحصار۔ کارپوریٹ زراعت بیرونی ادانوں جیسے مصنوعی کھاد، کیڑے مار ادویات اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ انحصار کسانوں کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سپلائی میں رکاوٹ اور ان پٹ سپلائر کے مارکیٹ پاور، پیداواری لاگت میں اضافہ اور منافع میں کمی کا شکار بناتا ہے۔ نمبر 6، سماجی اثرات۔ کارپوریٹ زراعت کے منفی سماجی اثرات ہو سکتے ہیں، بشمول دیہی برادریوں کی نقل مکانی، روایتی معاش کا نقصان اور دیہی نقل مکانی۔ زرعی ویلیو چینز پر مذکور کارپوریٹ کنٹرول چھوٹے ہولڈر کسانوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی، سودے بازی کی طاقت کو بھی محدود کر سکتا ہے، غربت اور عدم مساوات کو بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 7، صحت کے خطرات۔ کارپوریٹ زراعت میں زرعی کیمیکل کا زیادہ استعمال فارم ورکرز، قریبی کمیونٹیز اور صارفین کے لیے صحت کے خطرات کا باعث بن سکتا ہے۔ کیڑے مار ادویات اور دیگر کیمیائی باقیات کی نمائش شدید اور دائمی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے، بشمول سانس کی بیماری، تولیدی امراض اور کینسر۔ نمبر 8، ثقافتی ورثے کا نقصان۔ کارپوریٹ زراعت کا یکسانیت اور معیار کاری پر زور روایتی کاشتکاروں کے طریقوں، مقامی علمی نظاموں اور ثقافتی ورثے کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ثقافتی تنوع کا یہ نقصان کمیونٹیز پر گہرے سماجی اور نفسیاتی اثرات مرتب کر سکتا ہے، ثقافتی شناخت اور لچک کو مجروح کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر جبکہ کارپوریٹ زراعت نے کچھ حوالوں سے خوراک کی پیداوار اور معاشی ترقی میں اضافہ کیا ہے، لیکن ماحولیات، معاشرے اور صحت عامہ پر اس کے منفی اثرات زرعی ترقی کے لیے زیادہ پائیدار اور مساویانہ طریقوں کی ضرورت پر زور دیتی ہیں۔ کارپوریٹ زراعت کے فوائد کا اس کی سماجی اور ماحولیاتی اخراجات کے ساتھ متوازن کرنا پالیسی سازوں، کسانوں اور سول سوسائٹیز کے اسٹیک ہولڈر کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ پاکستان میں مونو کاشتکاری کے ذریعے سعودی عرب کے جانوروں کے چارے کے لیے پاکستان میں کارپوریٹ زراعت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جب اس قسم کی زراعت شروع ہو جائے گی تو وہ کسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے گندم یا چاول بطور خوراک اگاتا ہے، اس کو پہلے مرحلے میں اس کی زمینوں سے بے دخل کر دیا جائے گا اور لاکھوں ایکڑ زمینوں کو لمبے عرصے کے لیے لیز پر حاصل کر لیا جائے گا۔ اس عمل کے نتیجے میں ملک کی ضرورت کی خوراک میں قلت پیدا ہوگی اور یقیناً ملک کی ضرورت کی خوراک کے لیے ہمیں امپورٹ بڑھانا پڑیں گی۔ ان امپورٹ کے لیے جو ڈالر درکار ہوں گے وہ انہی کارپوریٹ زراعت سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یقیناً ہمارے جیسے ملک جہاں کمیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، پہلے ہی اس کارپوریٹ زراعت کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے
کمیشن لیا جائے گا اور پھر گندم چاول کو امپورٹ کرنے کے لیے بھی کمیشن حاصل کیا جائے گا۔ اس گندم چاول کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کے ساتھ آہستہ آہستہ کوالٹی میں بھی کمپرومائز کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ان آرگینک غذا فراہم کی جائے گی جیسے پلاسٹک کے چاول، آرٹیفیشل میٹ، اور ہماری حیثیت ایک بڑی لیبارٹری کی سی ہو جائے گی اور ہماری پوری نسل کی نشو و نما اسٹیک پر آ جائے گی۔ اور آرگینک خوراک کی کمی کی وجہ سے بھوک و افلاس کا ایک نیا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ ہندوستان، پولینڈ، ہالینڈ، امریکہ جیسے ممالک میں اس کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے وہاں کے کسان اس کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہندوستان میں سکھ کسانوں نے 1 سال تک مودی گورنمنٹ کے خلاف دلی میں احتجاج کیا۔ آج بھی پولینڈ جیسے زرعی ملک میں کسان اور حکومت کے درمیان سول وار کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور دائیں بازو کی حکومت کے کاشتکار پر پابندی لگانے کے بعد ہالینڈ خانہ جنگی کے دہانے پر ہے۔ ویڈیو ڈسکرپشن میں ان ممالک کے بارے میں معلومات کا لنک موجود ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا قحط سالی کے کنارے ہے، پاکستان جیسا تیسری دنیا کا ملک سعودی عرب جیسے پہلی دنیا کے ملک کی خدمت گزاری کے لیے اور اپنی ایلیٹ کے کمیشن کے لیے پوری قوم کو اسٹیک پر لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس ہولناک صورتحال سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگاہی پہنچانے کے لیے عوام، خاص کر کسانوں میں شیئر کریں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ اگر اب بھی ہم نے خوف کے بت نہ توڑے تو آگے یقیناً ایک بڑی تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو بھوکا مرتے دیکھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سے کینسر، بانجھپن اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہماری آبادی کو کم کرنے کے پرانے منصوبے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ ہمارے ملک میں 80% زراعت سے نہ صرف اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے بلکہ آس پاس کے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کر کے ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے۔ جب چھوٹا کسان ہی نہیں ہوگا تو ویلیو ایڈڈ سروسز کو بھی ختم کر دیا جائے گا، جس سے ملک میں بے روزگاری کا ایک اور طوفان برپا ہوگا۔ ادھر پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ہی ریموٹ سروسز کی وجہ سے لوکل عوام کے لیے نوکری حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس میں زیادہ تر نوکریاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کھا جائیں گی۔ زرعی زمین کے خراب اور پانی کی قلت کی وجہ سے آپ آرگینک فارمنگ کے قابل بھی اس کارپوریٹ فارمنگ کی وجہ سے نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اتنے چھوٹے پیمانے پر بھی کہ صرف اپنے خاندان کا پیٹ بھر سکے۔ جہاں بھوک ہوتی ہے وہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر خوراک مزید مہنگی ہوتی ہے۔ نتیجتاً کارپوریٹ زراعت سے ریونیو جنریٹ کیا جائے گا جو خوراک امپورٹ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پھر ملکی سطح پر بے روزگاری کی وجہ سے عوام کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہمارے آبی وسائل جو پہلے ہی ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں جہاں 60 فٹ پر پانی ہوا کرتا تھا اب 300 فٹ پر پانی ملتا ہے، اور جب زمین میں نمی نہ رہی تو کنکریٹ کی بلڈنگوں کی بنیادیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ سوچیں اگر پانی کی کمی کی وجہ سے لوگوں کے رہائشی مکانات گرنے لگے تو یقیناً ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اس سے خوراک کے تحفظ کو بھی انتہائی خطرات ہیں۔ جیسے فرض کریں جنگ کا زمانہ ہے، کوئی ایسی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے جس میں اس کارپوریٹ زراعت کے ایکسپورٹ کرنے کی راستے بند ہو جائیں اور ہماری خوراک کو امپورٹ ہونے سے دشمن روک دیتا ہے تو ہم بطور ملک کتنی دیر سسٹین کر سکیں گے؟ جبکہ اگر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ پہنچائی جائے لیکن ہم خوراک میں خود کفیل ہوں تو یقیناً اللہ کے حکم سے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے سوائے ان کے جن کا کاروبار اولادیں پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ان کا کمیشن ان کی رہائشی ملک پہنچا دیا جائے گا اور آج جو لوگ سو رہے ہیں وہ کل رو رہے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔